بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم کتاب اللہ کا باحث پڑھ رہے ہیں۔ ہم مختلف اعتبارات سے کتاب اللہ کے الفاظ کے بارے میں بحث پڑھ رہے تھے۔ دو ابحاث پوری ہوئی، مطلق اور مقید کے اعتبار سے اور عام و خاص ہونے کے اعتبار سے۔ آج ہمارا تیسرا بحث ہوگا مشترک اور معول کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تو مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی دو یا دو سے زیادہ معنی ہو۔ ایک لفظ ہوگا جس کی دو معنی ہوگی یا پھر دو سے زیادہ معنی ہوگی، تو اب دو معانی میں وہ شریک ہوگا لفظ، دو معانی اس میں مشترک ہوں گی تو وہ لفظ مشترک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جب کوئی ایک معنی معین ہوگی تو اس پر ہم جو معین ہوئی ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو معین نہیں ہوئی اس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فصل فی المشترک والمعول، مشترک اور معول کے بارے میں فصل۔ مشترک یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، معول بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ کہتے ہیں المشترک ما وضع لمعنین مختلفین او معان مختلفۃ الحقائق۔ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جس کو دو معانی کے لیے، دو مختلف معانی کے لیے یا کئی مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ دو مختلف معانی کے لیے یا دو سے زیادہ کئی معانی کے لیے جس لفظ کو وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہو۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ ہوگا اس کے دو معنی ہوں گے یا دو سے زیادہ معنی ہوں گے، اور ہر ایک لفظ کی جو حقیقت ہوگی، ہر ایک معنی کی جو حقیقت ہوگی وہ مختلف ہوگی۔ مثال سے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مثال ہو قولنا جاریتن فإنها تتناول الامت والسفینۃ۔ جیسے مشترک کی مثال ہمارا قول کے جاریتن۔ اب جاریتن یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی دو معنی ہیں۔ اس کی معنی الاما، اما بولتے ہیں باندی کو، غلام عورت کو، تو جاریتن غلام عورت کو بھی بولا جاتا ہے، سفینتن کشتی کو بھی بولا جاتا ہے۔ انہا تتناول امت و سفینت، تو یہ لونڈی کو بھی شامل ہے، اور سفینہ یعنی کشتی کو بھی شامل ہے، یعنی اس کی دو معنی ہیں۔ تو اب یہ دو معانی کے درمیان مشترک ہے، دو معنی کو یہ کیا ہے، شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہو گیا، اور دوسرا لفظ والمشترا یا مشتری، تو یہ دونوں دوسرا لفظ مشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء، تو یہ بے کے عقد کے قابل شخص کو بھی بولا جاتا ہے، اور آسمان کے ستارے کو بھی بولا جاتا ہے۔ مشترا ہے اس کا مطلب، مشترا یعنی جس چیز کو جو عقد بے کے قابل ہو، یعنی جو مبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو مشترا بولا جاتا ہے۔ اور مشترا کواکب سیارہ میں سے ایک سیارہ ہے جس کا نام مشترا، تو یہ ایک لفظ تھا جس کی دو معنی ہیں، یعنی یہ دو معنی کے درمیان کیا ہے، مشترک۔ ایک معنی اس کا ہے مبی، یعنی جو مبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو جو چیز، اور دوسرا ہے ایک ستارہ ہے مشترا، اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں مشترا جو ابھی سائنس کی جدید اصطلاح آئی ہے، تو اس کے اندر مشترا اس سیارے، اس ستارے کو کہتے ہیں جس کا نام جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر ستارے کو مشترا بولا جاتا ہے۔ پلانٹس ہیں نا، تو ان پلانٹس میں سے ایک پلانٹس جو ہے وہ جوپیٹر بھی ہے، تو اس جوپیٹر کا نام مشترا ہے عربی کے اندر۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ لفظ دو معنی کے درمیان مشترک ہے، تو اس لفظ کو مشترک بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی دو مثالیں۔
آگے کہتے ہیں وقولنا، اور ہمارا قول، اس مشترک مثال ہمارا قول ہے کہ بائنون، بائنون کا لفظ ہے، فإنه يحتمل البین والبیان، تو یہ جو لفظ ہے یہ بین، بین کہتے ہیں فرقت کو، جدائی کو، اور بیان، بیان کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور فرقت کا، جدائی کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ جسے طلاق بائنہ بولا جاتا ہے۔ طلاق بائنہ وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس طلاق کے ذریعے مرد اور عورت اپنے مرد اور عورت، شوہر اور بیوی جدا ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو طلاق بائنہ آئی تو اب جدا ہو جائیں گے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا طلاق بائنہ کے اندر۔ طلاق رجعیہ جو ہوتی ہے اس میں رجوع کرنا پایا جاتا ہے، اگر رجوع کرے گا تو طلاق وہ اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی، لیکن طلاق بائنہ وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندہ اگر کسی عورت کو طلاق بائنہ دے تو پھر وہ عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو اس کا ایک معنی فرقت بھی ہے بین، اور دوسرا بیان بھی ہے، بیان کہتے ہیں وضاحت کو، ظہور کو۔ تو یہ دو لفظوں کے درمیان محتمل ہے، دو لفظوں کا اس کے اندر احتمال ہے، دو لفظوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو یہاں پر دو مثالیں، دو قسم کی مثالیں بیان کی ہے۔ اوپر جو جاریتن اور مشترہ تھی، تو یہ آیان کے اندر، یعنی اشخاص کے اندر، شخصیت کے اندر کوئی چیز تھی، عین کسی چیز کو بولتے ہیں، تو یہ عین کی مثال تھی۔ جاریتن بھی کسی چیز کی جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے، کسی چیز کے لیے لفظ ہے، اور مشترہ بھی کسی لفظ کے لیے، کسی چیز کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ تو دونوں جو تھے وہ آیان کی صفت تھے۔ بین صدور کہتے ہیں نا، ہاذان دل مثالان من قبیل المشترک بین الآیان، یہ آیان کے درمیان مشترک کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں بائن، بائن کی جو مثال ہے وہ معنی کے درمیان، بائن کی دو معنی ہیں، فرقت، جدائی، اور بیان یعنی ظہور۔ تو وہ آیا کی مثال تھی، یہاں پر چیز نہیں ہے بلکہ یہاں پر معنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے تعریف بیان کی گئی مشترک کی۔ آگے مشترک کا حکم بیان کرتے ہیں، وہ حکم المشترک انہ اذا تعین الواحد، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب اس کی ایک معنی معین ہو جائے، اس کی ایک معنی مراد ہو جائے، مقصود ہو جائے، اذا تعین واحدا، اذا تعین الواحد مرادا بھی، جب ان میں سے ایک معنی مراد لی جائے، یہاں ایک معنی مر... لفظ کی معنی مراد معین ہو جائے، اذا تعین الواحد، جب ایک مراد کے اعتبار سے معین ہو جائے، بھی یعنی بے دلیل، دلیل کی ذریعے، ایک لفظ ہوگا، اس لفظ کے اندر دو احتمال ہوں گے، جیسے بیان کیا کہ ایک معنی اس کی بین ہے اور ایک معنی بیان ہے، تو وہاں پر دو معنی تھی، تو اب دلیل سے، چاہے وہ دلیل قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، تو وہ دلیل اس معنی کا ہوگی، مراد اس کی واضح ہو جائے گی، معین ہو جائے گی کہ بھائی یہاں پر اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے۔ تو اب جو ہے وہ سقط اعتبار ارادت غیر ہی، تو اب اس معنی کے جو غیر ہوگا نا، اس کی مراد کا اعتبار ساقط ہوگا۔ ایک لفظ کے اندر دو احتمال تھے، دو مرادیں ہو سکتی تھی، تو اب اگر ایک معنی مراد لی گئی ہے تو اب اس معنی کے علاوہ جو دوسری معنی ہوگی، جو اس معنی کا غیر ہوگا، وہ غیر لفظ جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، غیر معنی مراد جو ہوگی اس کا اعتبار کیا ہوگا، ساقط ہو جائے گا، جو دلیل سے معنی ثابت ہوگی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رحمهم الله تعالى على أن لفظ القروء المذكور في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض كما هو مذهبنا او على الطهر كما هو مذهب الشافعي۔
ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہمارے علماء رحمہ اللہ نے یہ اس بات پر اجماع کیا ہے، اس بات پر جمع ہوئے ہیں کہ جو کرو کا لفظ ہے، لفظ کرو، پیچھے ہم نے خاص اور عام کی مثال پڑھی تھی نا، تو کرو کا جو لفظ ہے جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہے، لفظ القرو ہے، کرو کا لفظ جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہے، تو وہ محمول ہوگا یا تو حیض پر، اما محمول اما علی الحیض، یا تو وہ محمول ہوگا حیض پر، جو کہ ہمارا مذہب ہے، کما ہوا مذہبنا، جو کہ ہمارا مذہب ہے، او علی الطہر کما ہوا مذہب الشافعی ہے، یا پھر وہ لفظ طہر پر معمول ہوگا جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ تو وہ لفظ کرو مشترک تھا، میں نے اس وقت بھی آپ کو عرض کی تھی کہ جو لفظ کرو ہے وہ دو معنی کے درمیان مشترک ہے، ایک اس کی معنی حیض ہے اور ایک اس کی معنی طہر ہے، تو امام شافعی نے طہر مراد لی اور ہم نے جو ہے وہ حقیقت مراد، ہم نے جو ہے وہ حیض مراد لیا، تو ہماری دلیل کے اعتبار سے وہ معنی واضح ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، امام شافعی کا قیاس تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، پھر ثلاثہ کے کلمے پر یعنی خاص کے کلمے پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کے سبق کے اندر اتنا ہی کافی ہے، آگے آگے ایک دقیق بات آ رہی ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ بیان نہیں ہو سکے گی صحیح سے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مشترک کی تعریف یاد کیجیے گا اور اس کی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو مشترک کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ بھی یاد کیجیے گا۔ تو مشترک کی پہلے انہوں نے تعریف کی، آگے معول کی بھی تعریف کریں گے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھنا۔